کسوں کے والی، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی، حاجت رواں بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے مولا، حاجت رواں بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرم پہ، مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا، اے بے کسوں کے والی، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، کرتے رہو اشارہ، اے بے کسوں کے والی، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو مولا، تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو، ہو جائے ہم پہ مولا، ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی۔ بریک سے واپس آ گئے ہیں جی ندا۔ جی بالکل، کیونکہ ہم لوگ ابھی آف سیٹ یہی بات کر رہے تھے کہ زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے انسان کے، تو میں آفاق بھائی کی جانب آؤں گی کہ آفاق بھائی آپ نے نعت پڑھنے کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا؟ اور آپ کے تو خانوادے کہیں بھی حوالہ ہے، تو کس سے انسپائریشن تھی وہ بھی بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ متاثر تو ظاہر بات ہے میں اپنے والد صاحب سے، ماشاءاللہ، لازمی بڑے بھائی ہیں تو گھر کا ماحول بھی یہی تھا، میلاد شریف وغیرہ۔ تو اچھا، نعت خوانی کے حوالے سے جو میں انسپائر ہوا ہوں وہ الحاج خورشید بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، پاکستان کا بہت بڑا نام ماشاءاللہ، ان سے میں بہت انسپائر ہوں۔ ویسے تو میرے سارے اساتذہ جتنے بڑے بڑے نعت خوان سب میرے اساتذہ ہیں، لیکن ایک انسان کی اپنی دل کی ہوتی ہے خاص، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیں کہ گلدستے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے نعت خواں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی خوشبوئیں دی ہیں، کوئی کسی کے مقام پہ نہیں جا سکتا۔ خورشید بھائی ہیں، قاری وحید ظفر صاحب وہ ہیں، صدیق، یہ سب اپنی اپنی خوشبو ہیں، تو میں زیادہ تر اپنا خورشید بھائی سے انسپائر۔ آفاق بھائی، وہ جو آپ نے جس سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے، ہم جو آپ نے پڑھی ہے اس کا بھی تو ایک پس منظر ہے، وہ ذرا سا کچھ بتائیں گے؟ وہ خاص آپ نے وہ کیوں
اس کا چناؤ کیوں کیا ہے؟ اس کا چناؤ یہ کیا کہ حمد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اس میں اے بے کسوں کے والی آہا، ہاں دے دے ہمیں سہارا مشکل میں تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کر رہے ہیں، بالکل. اس کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں. تو آغاز بھی ہم نے اچھا اگر نعت خوانی کے حوالے سے ہم لوگ آتے ہیں، کیونکہ اب تو باقاعدہ، پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شوق کے اندر دیکھ دیکھ کے آپ سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، مگر اب تو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. تو آپ نے کیا کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے یا کیا ہے؟ نہیں، انسٹیٹیوٹ تو میرے والد صاحب سے بڑا انسٹیٹیوٹ کون ہے؟ نہیں، پوچھنے کا مقصد نہیں، یہ ہم کہ نے آپ نے اپنے آنے والوں کو سکھانے کے لیے کوئی باقاعدہ سلسلہ شروع کیا ہے؟ اچھا ابھی کیا ہے کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ سیکھتے تھے، بالکل. تو وہ اساتذہ کی بھی عزت ہوتی تھی اور اسٹرگل کرتے تھے. اب جو دور چل رہا ہے وہ ہے شارٹ کٹ. ہاں لیکن چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ نعت خوانی تو نہیں سکھا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک ایسا نہیں جو بالکل ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے. ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، لیکن وہ جو عقائد کے سودے ہیں، مذہب مسلک کے سودے ہیں، دلوں کے سودے ہیں، روح کے سودے ہیں، روحانیت کے سودے ہیں، ان کی طرف تو آپ کو خود جانا ہے. بالکل صحیح کہہ. تو آفاق بھائی سے کچھ کلام جو ہے وہ جی بالکل بالکل، کچھ ایسا کلام پیش کریں کہ یہی سما بندہ رہے. ہاں انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ کلام بھی الحاج خورشید صاحب نے پڑھا ہے، تو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اس سبحان میں کوئی اللہ. کم و بیشی ہوئے تو معاف کر دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول سبحان اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، سبحان اللہ. حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے. سبحان اللہ. ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. اور پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. سبحان اللہ. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی،
हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, दाई हलीमा तेरी गोद में आ गए, सुभान अल्लाह। दाई हलीमा तेरी गोद में आ गए, दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका साया जमीन पर न पाया गया, अल्लाहु अकबर। देखो नूर से नूर जुदा न हुआ, सुभान अल्लाह। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, बेशक। क्या भला मेरे आका का अंदाज है, जिसने सर से मली वो शिफा पा गया, जिसने सर से मली वो शिफा पा गया, खाके तैबा तेरी धूल, सुभान अल्लाह। अल्लाह ही सुभान अल्लाह, अल्लाह। बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह, बहुत ही सुभान खूबसूरत अल्लाह। कलाम था। आफाक भाई सुभान अल्लाह। माइक जरा बढ़ा दें बड़े भाई की तरफ, तो बिल्कुल। कुछ इनसे भी छेड़छाड़ कर लें हम। बिल्कुल मंसूर। ये अच्छा, यामीन भाई, नासिर यामीन भाई, अलहाज नासिर यामीन भाई हमारे बड़े पुराने मोहब्बत वाले आदमी हैं। नासिर भाई, कौन सा एरा है, कौन सी उम्र है जब आपने ये महसूस किया कि ये नात खानी की तरफ जाएंगे, और कब से ये सिलसिला शुरू किया? असल में ये बचपन से, और घर का जो माहौल होता है ना, बेशक बिल्कुल। वो आपको इस तरफ रग़बत दिलाता है। तो हमारे घर में हमारी वालदा सुनती थी नात वगैरह, और उस ज़माने में हम जब छोटे थे तो नूरी महफिल पे चादर तनी सुभान हाँ। पाक लोगों तकल्लुफ़ है हमसे अगर, अल्लाहु अकबर। हम भी बेबस नहीं मार्कतुल बेसहारा। आरा नाते हैं ये। उस ज़माने में हम ये सुनते थे। तो ये तमाम जितने भी मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं अलहाज सदीक इस्माइल साहब से मैंने सीखा, उन्होंने फ़ौर सिखाया, और अब भी मैं आज भी सीख रहा हूँ। बेशक क्योंकि ऐसा ही। इंसान जो है माँ की गोद से और कब्र की गोद तक बेशक महद से लहद तक का बिल्कुल सिलसिला जो है वो सीखने के मराहिल में होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये हम बचपन से ही सुन रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, कोई अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा, फिर लोगों ने हौसला अफजाई भी की, तो वो हौसला अफजाई हमें आगे बढ़ा के ले आई। ये सारी आप, मेरा ख्याल है, अगर मैं मेरे पास इत्तलात ये हैं कि आप सिंध असम्बली में भी बाकायदा नात खानी का जी हाँ, शर्फ हासिल करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। तो वो बाकायदा कोई जॉब है आपकी? अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ पर मैं हर इजलास से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम। ये भी एक एजाज़ की बात है मेरे लिए, माशाल्लाह। और ये मैं अल्लाह का करम और हबीब पाक का सदका है जो बेशक, मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। बेशक। तो ये है इसका। सुभान अल्लाह। क्योंकि देखें मंसूर, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नबी की सीरत से, अगर हम बात शुरू करें तो आजकल एक बहुत देखिए, आप डिप्रेशन पे नहीं जाइए। नहीं, आप अभी प्लीज, आप डिप्रेशन पे ना जाइए। नहीं, बिल्कुल हम डिप्रेशन पे नहीं है, क्योंकि बहुत आजकल कॉमन चीज़ है कि हम लोग ना दरगुजर नहीं करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। और लाइफ में बहुत सी ऐसी जगहें आ जाती हैं कि अगर हम उन जगहों पे दरगुजर से काम लेना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उनको क्या कहेंगे आप हाजी साहब? अब मतलब इस बात को यूं भी ले लें नासिर भाई, थोड़े सा, चूंकि माशाल्लाह आपने दुनिया देखी है कि हम अमल का फौरी रद्द अमल दे रहे हैं। बिल्कुल। यानी आज की जनरेशन खास तौर पे जो फौरी रिएक्ट करती है, सब्र नहीं है। सब्र नहीं है। तहम्मुल हाँ। बहुत ज़रूरी है उसके हर लिए चीज़ के हमें अंदर। कुछ क्या करना चाहिए? तहम्मुल और मुनकसर मिजाजी, और हमें जो है बिल्कुल जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करने चाहिए।
तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जल्दबाजी में हम जो बात कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं और है। यही हमारा दीन, हमारी शरीयत, यही हमारे सिखाती नबी है करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बता रही है। उसवाए हसना भी यही है कि आप पहले तोलें फिर बोलें, बिल्कुल हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, इखलाक का दामन ना छोड़ें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक हैं उससे हमें सबक सीखना चाहिए, मतलब उसकी तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती ना, मतलब सीखना चाहिए हमें उससे। वो आपको मतलब ये काबिले फक्र बात है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है बेशक, कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं कि जो पत्थर खा के लहू लहान होकर भी जो है वो दुआएं देता है। ताइफ के शहर में मतलब इससे मतलब क्या आप इससे बड़ी क्या बात करेंगे कि जब फतेह मक्का हो रहा है तो अबू सुफियान के घर को भी जाए पनाह करार दिया गया। तो ऐसे ही तो अल्लाह ने फरमाया ना कि वमा अरसलनाका इल्ला बेशक, रहमतल आलमीन, बेशक। हमने आपको तमाम कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए बेशक। रहमत बना के भेजा। बेशक। आप खुद सूरह अंबिया की आयत है जी ये। जी जी। तो बात सारी ये है कि हमें हर वक्त सीखना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पाए हसना पे हमें देखना चाहिए कि हम क्या अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें उसका सीखना चाहिए, सब लेना चाहिए। अच्छा, इसका कई सारा दारो मदार, क्योंकि अभी आपकी बात चल रही थी कि आपने अपना ही बताया कि घर का माहौल एक होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो तब से ही उसका सीखने का अमल स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने घर में ऐसा माहौल पेश करें, भाई दुनिया ज़रूरी है लेकिन दीन से हट के दुनिया नहीं है। बेशक। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छा माहौल, माँ की जो गोद होती है ना वो पहली दरसगाह है। बेशक। अगर माएँ, एक ज़माने में होता था कि भाई वो लोरियाँ सुनाया करती थी माएँ, है ना, तो वो लोरी में भी जो है अल्लाह की इबादत कर रही होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु की नातें पढ़ रही होती थी, तो बच्चे सुन रहे होते, उसी चीज़ से जो है ना बच्चों को ये चीज़ आगे लेकर जाती है और बच्चे सीखते हैं। फिर चले कुछ अता कर दें। मैं एक कलाम माशाल्लाह भी पेश कर रहे थे, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ, आप लोग के साथ शामिल रहिएगा। गुलामों सलामों के नग़मे सुनाओ, गुलामों सलामों के नग़मे सुनाओ, दुनिया में खैरुल वरा गए हैं, मुबारक तुम्हें आसियों हम के मारो, मुबारक तुम्हें आसियों गम के मारो, मोहम्मद हबीबे खुदा गए हैं, खुदा जिस पे नाज़ा खुदाई भी कुर्बान, महक जिसकी फैली गुलिस्तां गुलिस्तां, खुदा जिस पे नाज़ा खुदाई भी कुर्बान, महक जिसकी फैली गुलिस्तां 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 गुलिस्तां, ये कैसा करम है तेरे घर हलीमा, ये कैसा करम है तेरे घर हलीमा, वो प्यारे नबी मुस्तफा गए, ये कैसा करम है तेरे घर हलीमा, वो प्यारे नबी मुस्तफा आ गए हैं। अमीरों फकीरों अरे बेनवाओ, दो आलम के दाता की महफिल सजाओ, अमीरों फकीरों अरे बेनवाओ, दो आलम के दाता की महफिल सजाओ, महफिल सजाओ, तुम अपने मुक़द्दर पे झूमो गदाओ, तुम अपने मुक़द्दर पे झूमो गदाओ,
کہ شافائے روزے جزا گئے ہیں. ارے مشکلوں میں نہ گھیرو، نہ تنہا سمجھ کر مجھے آج چھیڑو. ارے مشکلوں میں نہ گھیرو، نہ تنہا سمجھ کر مجھے آج چھیڑو، مجھے آج چھیڑو. نکل جاؤ منہ کو چھپا کر یہاں سے، نکل جاؤ منہ کو چھپا کر یہاں سے، کہ میرے بھی مشکل کشا گئے ہیں. یہ کون آیا اوڑے کرم کا دوشالا، میرا کملی والا تیرا کملی والا. یہ کون آیا اوڑے کرم کا دوشالا، میرا کملی والا تیرا کملی والا تیرا کملی والا. اسی بات نے آسیوں کو سنبھالا، کہ شافائے روزے جزا گئے ہیں. پڑھے جا نبی کی تو نعت نیازی، نبی تجھ سے راضی خدا تجھ سے راضی. پڑھے جا نبی کی تو نعت نیازی، نبی تجھ سے راضی خدا تجھ سے راضی خدا تجھ سے راضی. تیرا خالی دامن بھرا ہی رہے گا، تیرا خالی دامن بھرا ہی رہے گا، کہ منبع جود و سخا گئے ہیں. مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، محمد حبیب خدا گئے ہیں، محمد حبیب خدا گئے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اس ذات بابرکات کے لیے کہ جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اور کرۂ ارض پر سب سے بڑی قوی الجثہ مخلوق ویل مچھلی کا بھی پیٹ بھرتا ہے. اور تمام تر اور بے پناہ درود و سلام کے نذرانے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، کہ جن کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر آپ کے پسندیدہ ترین ٹیلی ویژن چینل وینس سے آپ کے لیے مارننگ شو لے کر حاضر ہوا ہوں. میرے ساتھ اس شو کی میزبانی کریں گی ندا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں ناظرین و کرام، کیونکہ 12 ربیع اول کا ماہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر رحمتوں کا نزول ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نارمل لائف کے اندر اگر ہم دیکھیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں
جس کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں اور عام مرا زندگی کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نبی کی سیرت کے اوپر چلیں تو ہم اپنی زندگی کتنی اچھے سے گزار سکتے ہیں. مطلب آپ یہ واضح کرنا چاہ رہی ہیں کہ اگر مسلمان، آج کا مسلمان اگر مشکل کا شکار ہے یا پریشانی کا شکار ہے تو اس کو چاہیے کہ اتباع رسول کو اپنا لے تو پھر انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. بالکل تو ہم ناصر بھائی کی طرف چلیں، جیسے ہم نے آغاز کیا اور محترم آفاق بشیر قادری کی ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے. چونکہ اللہ کے بابرکت نام سے جس کام کا آغاز کیا جاتا ہے ہمارا کامل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دیتے ہیں. بے شک. اور اب جو ہے میں آگے جاؤں گا اور میرے ساتھ جو موجود ہیں الحاج محمد ناصر یامین، سینئر نعت خواں ہیں، بہت ہی کمال کا لہن پایا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو محترم ناصر یامین بھائی کچھ عطا فرما دیں. آمد رسول کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں سر. جی بسم اللہ. آمد رسول کے حوالے سے یہاں موجود ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ ہماری یہ بچیاں جو ارینا اور بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی شامل ہو جائیں. پیش کر رہا ہوں. سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، سبحان اللہ. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، طرب کے جوش سے ہر ایک ذرہ مسکراتا ہے، طرب کے جوش سے ہر ایک ذرہ مسکراتا ہے، زمین کی آج قسمت پر فلک کو رشک آتا ہے، اشارے ہو رہے ہیں گلشن جنت کے پھولوں میں، وہ رانائی نظر آتی ہے مکے کے ببولوں میں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سہنے کی آمد مرحبا، موہنے کی آمد مرحبا، بنٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور مانے نہ مانے کوئی میرے مالک کا یہ اعلان ہے، کیا اعلان ہے پیش کر رہا ہوں کہ مانے نہ مانے نہ مانے، مانے نہ مانے نہ مانے، مانے نہ مانے کوئی، میرے خالق کا یہ اعلان ہے کہ سب سے اعلیٰ سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ سب سے اونچی مصطفیٰ کی شان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سہنے کی آمد مرحبا، موہنے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. اور یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کس کو پیار ہے، میرے خیال سب کو پیار ہوگا نا، کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے سب کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے سب کو پیار ہے.
اور جس نے یہ نعرہ لگایا، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، موہنے کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام عطا کیا ہے انہوں نے، اور ظاہر ہی ہے کیونکہ آقا کی محفل ہے اور انہوں نے یہاں پہ ہمیں یہ نوکریاں دی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے سبحان اللہ، ہوئے اس سبحان اللہ۔ ٹرانسمیشن کو سبحان اللہ، کنٹینیو سبحان کر رہے ہیں۔ اللہ۔ ندا، وہ کسی کا مصرع ہے، نعت کا ہی حوالہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب سجاتے ہیں بے شک، اور بے شک، آتے ہیں سبحان وہی اللہ۔ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کیا بات تو ہے۔ یہ محفل ہم نے، یہ پروگرام جو ہے اپنا مارننگ شو ہم نے اگلے 3 دن کے بعد سے شروع کرنا تھا، لیکن میں ناظرین کرام خاص طور پہ یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وینس گروپ کے چیئرمین محترم عبدالمجید آدم صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ نعمان آدم صاحب کا، ان کے ساتھ ساتھ بلال کریم صاحب کا، اور اس ٹیکنیکل حوالے سے جڑے تمام دوستوں کا، علی عباس کا، فواد کا، ان تمام دوستوں کا، زاہد سے لے کر اور ندا شیخ تک، ندا شیخ سے لے کر زاہد تک، کہ جنہوں نے بہت ہی تھوڑے سے ٹائم میں، یعنی کل رات میں ہمیں یہ ہم نے درخواست کی جو قبول کی گئی کہ بھئی اگر ہم نے مارننگ شو شروع کرنا ہے تو کیوں نہ آقا کے میلاد سے شروع کیا جائے، سبحان اللہ، ایک ایسی محفل سے شروع کیا جائے کہ جس کی برکتیں جو ہیں وہ سارے سال ہمارے ساتھ رہیں۔ تو ان تمام احباب کا، ان تمام بڑوں کا بہت شکریہ جو اس چینل سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے مجھے اور ندا شیخ کو یہ ذمہ داری دی، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایسی نوکری لگ گئی کہ جو نصیب والوں کی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے، مطلب جیسے کہ ندا نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کے اسوہ کو اپنا لیں گے، ان کی پیروی شروع کر دیں گے، ان کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں گے، تو زندگی کے تمام راستے جو ہیں وہ سیدھے اور صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حوالہ ہے کہ مکے سے جب ہجرت ہوتی ہے، مدینہ کی طرف آتے ہیں، اور پھر پوری ایک تحریک شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو پھر وہ ذات جو ہے وہ بابرکات ذات ہے، اس کے فیوز کا اگر حوالہ مطلب ذرا سا بھی ہمیں میسر آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو جب آمد رسول کا حوالہ ہے تو وہ مجھے وہ بچیاں یاد آ گئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر دب بجا کے ان کا استقبال کر رہی تھیں۔ تو میرے پاس بھی ارینا اور علیشہ موجود ہیں، یہ پیاری پیاری بچیاں۔ تو بیٹے پیش کریں آپ کچھ ایسا کہ ہم سب جو ہے وہ ایک خاص ماحول میں اتر جائیں۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری جانب سے 1500 جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ 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 لا الہ الا
सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। निदा, आप वो जो मेकअप रूम में इन बच्चियों से बात कर रही थी तो मैंने आपको रोका था कि ऑन स्क्रीन ये बात करें ताकि हमारे नाजरीन भी जान सकें कि ये किस क्लास में पढ़ रही हैं, और इतनी छोटी सी, तो ज़्यादा छोटी हो गई, इतनी छोटी सी होकर इतनी खूबसूरती से ये कलाम पढ़ती हैं। ये सवाल आप पूछें अब आप इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे होते ना तो उसके पीछे एक रोल मॉडल होता है। तो आपकी ज़िंदगी का वो रोल मॉडल कौन है जिसको देख के आपको शौक उठाओ? छोटे थे ना, मतलब बचपन से हमें शौक था। जब मतलब 2-3 साल के, मतलब 4-5 साल के होते ना, यानी जब से बोलना शुरू किया ना, जब तो से शौक तब था। से नात पढ़ना शुरू की। दुरूद भाई शरीफ सुभान पढ़ते थे अल्लाह। छोटे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्योंकि मंसूर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, तो आज के अगर हम माहौल को उठाएं और परेशानियों को देखें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर लोगों के साथ हैं, और काफ़ी नई बीमारियां भी आ रही हैं दिमागी, जिसके अंदर सबसे सरे फहरिस्त आता है डिप्रेशन, ठीक है। तो अगर आप हमारे नबी शादीशुदा लोगों की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये दोनों की बात कर रही हूँ, इवन ऑफ बच्चों में शादीशुदा भी। लोग भी डिप्रेशन में हैं। बिल्कुल, इवन इसके अंदर बच्चे भी मौजूद हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी को, तो उनके ऊपर तो कितने गमों के पहाड़ आए। बेशक बेशक, वो तो बात आपने बिल्कुल उसका रुख ही मोड़ दिया निदा, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला है और जो वो बचपन का हवाला है, हाँ। वो अरब की रिवायत के मुताबिक वो माँ बाप दोनों के साय से महरूम होने के बाद फिर वो दाई हलीमा के पास पहुंचे हैं, और फिर उसके बाद जैसे बचपन गुजरा, फिर वो चचा अबू तालिब के पास, तालिब के की जो सरपरस्ती है, फिर उसके बाद के जो मामलात हैं वो एक मुसलसल स्ट्रगल के हवाले हैं। तो अल्लाह ताला खैर के साथ मामलात फरमाए। उनकी ज़िंदगी का एक भी पहलू अगर हम पर आश्कार हो जाए और हम उसकी तरफ चले जाएं तो सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जी निदा शेख। जी बिल्कुल नाज़रीन कराम, क्योंकि नातों का सिलसिला यूं ही जारी और सारी है। और आज हमने पहला प्रोग्राम था नाज़रीन कराम, तो आज हमने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई है। कल जिक्र की महफिल होगी, क्योंकि ये 1500 साल का जो जश्न है नबी की आमद का, ये हर रोज़ हम मनाएंगे 12 रबीउल अव्वल तक। और आज हमने ये नातों की एक नजराना लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए हैं। कल जिक्र की महफिल सजेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप तारुफ भी करा दें जो नए नात ख़्वाह ने ज्वाइन किया हमें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ एक ऐसी नात ख़्वाह हैं जिनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर देखते होंगे और बहुत ही अच्छा कलाम ये पढ़ती हैं माशाअल्लाह। तो मेरी गुजारिश है कि उमैमा गुलाए अकीदत रसूल में कुछ पेश करें। रब्बी सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा हबीब अल्लाह। रब्बी सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा हबीब अल्लाह। काश पहुँचाऊँ मैं दुरूद ओ सलाम, काश पहुँचाऊँ मैं दुरूद ओ सलाम आपके रोज़े पे या रसूल अल्लाह। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी,
आ गए नबी। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमख्वार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मरजा की आमद। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। परचमों की है बहार, है खुशी के शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो बुआर, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो बुआर, हर तरफ सजा कैफ से भरा, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। हर गुलाम मुस्तफा कह रहा है मरहबा, इंसु जिन फरिश्त हूर हो रहे हैं खुदियाँ, इंसु जिन फरिश्त हूर हो रहे हैं सब फिदा, कैफ से भरा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। बस्तियों सुरूर में बज़्न कायनात है, आशिकों में धूम है, जश्न वाली रात है, आशिकों में धूम है, जश्न वाली रात है। सज गई ज़मीं अर्श सज गया, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूरे निगाहे अंबिया मेरे हुजूर आ गए, शानो निशाने किबरिया मेरे हुजूर आ गए। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी, आ गए नबी। सुभान अल्लाह, आ गए नबी। और उसके बाद मैं उस ट्रांस में ही खो गया कि नबी की आमद से पहले के जो हवाले हैं, इंसानियत जो है वो सिसक रही है, और नबी की आमद के साथ ही यकसर मंजर तब्दील हो जाता है। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाते हैं, तो यकीनन वो लम्हा जो है वो सिर्फ कुर्रा अर्ज़ के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए, कायनात के लिए एक लम्हा अजीम है। मुझे निदा अपने 2 शेर याद आ गए हाज़रीन कराम कि आज मंसूर के मन की आंखें खुली, आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया। सुभान अल्लाह। आज मंसूर के मन की आंखें खुली, दिल में नूर आ गया, वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया। वाह, सुभान अल्लाह। वो अनल हक की गर्दान करता हुआ कोहे तूर आ गया, और नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो ज़माना जाहिलियत की बात की जाती है कि नार को हमने पूजा, सितारों को सूरज को सजदे किए, और फिर यूं हुआ कि हुजूर आ गए और शऊर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है, उसके बाद ही असल में शऊर की आमद होती है आदमियत में। बेशक। तो बड़ा करम है उस मेहरबान रब का कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, और इसका हम जिस लम्हे में भी शुक्र अदा करें वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ही हम
خوش نصیب امتی ہیں جو کہ ہمارے نبی نے خود جا کے ہمارے لیے وہ اللہ آگے اکبر، ہمارے بخشش کے اللہ وسائل اکبر، بنائے. نہیں تو اللہ ہم اکبر، لوگ اپنے جس طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگیاں جی رہے ہیں اور ایک حساب سے دیکھا جائے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور جا چکے ہیں. ہم دنیا کے اندر کھو کے رہ گئے ہیں کہیں. ہم اپنے دین سے اتنا دور ہو گئے کہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہماری اپنی پرسنل زندگیوں کے اوپر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. علامہ اقبال نے واضح کیا ہے آفاق بھائی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم بے تیرے شک، ہیں. بے رب شک. کریم کی ذات فرما رہی ہے بے شک. کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان جب ہم اللہ. بات کرتے ہیں نا کہ وہ جنت کی بشارت دے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ مبشرہ کو. جو رسول زندگی میں آپ کو جنت کی بشارت دے کر جا رہا ہے تو وہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہی دی ہے نا. بالکل بے شک. پھر آپ اس کے امتی ہو کر یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بخشش کے لیے حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. بالکل. مطلب یہ کتنا ایک ایمان کو تازہ کر دینے والی گفتگو ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ہم وہ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کم. بے شک بے شک ایسا یہ. اچھا امتی ہیں یہ تو ہمارے لیے سب سے سمجھے ایک نعمت ہے ہمارے لیے. ٹھیک جی بالکل نعمت ہے یہ ہمارے لیے. ہمیں خود پہ بھی اس چیز کو اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں اور ہم اسی بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ایٹ دی اینڈ ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیز کو کہ بھائی اینڈ میں ہماری بخشش ہو جائے گی. تو بھائی نبی کا امتی صرف بولنا ہی نہیں ہے. آپ کے نامہ اعمال آپ کے جو کردار ہے نا وہ بھی تو آپ کے وہ ہونا کہ آپ نبی کے امتی ہیں. ٹھیک ہے. آفاق بھائی سے کچھ سننے کا موڈ بنا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ آفاق بھائی کیا 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 ہدیہ آپ جو ہے کرنے جا رہے ہیں بارگاہ رسالت میں؟ اب جو میں سعادت حاصل کر رہا ہوں تو میری طرف سے اور منصور بھائی آپ کی چینل کی طرف سے میں ناظرین سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ کائنات بنائی. بے شک. بے شک. اور آج ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے جو بہاریں یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. بے شک. تو اس کو ہی اس کی منظر کشی شاعر نے کری ہے وہ میں کلام آپ کو پیش کروں. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری
کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ ویلکم بیک ناظرین بریک سے واپس آئے ہیں اور محترم آفاق بشیر سے آپ نے خوبصورت بات سماعت فرمائی تھی اور اب میں چاہوں گا امیمہ کہ کچھ ایسا کہ جو سرور جو ہے محفل میں پھیلا ہوا وہ اور دو آتشا ہو جائے بسم اللہ یا محمد نور مجسم سبحان اللہ یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد
محمد نور مجسم تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم میں اس گرد سفر میں گم میں جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پر قرباں صلی اللہ تیری ایک سخن پر قرباں یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم کیونکہ ہمارے پاس وقت اب بہت محدود رہ گیا ہے اور دوسرا پروگرام بھی شروع ہونے کو ہے تو وہ لوگ بھی مہمان آ چکے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اپنی بچیوں سے کچھ سن لیں اور پھر آخر میں آفاق بھائی سے دعا پر جو ہم اختتام کریں. تو علینا اور علیشا مصطفیٰ 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 آقا آقا یا شاہ مدینہ واللہ واللہ منم عاشق شیدا آقا آقا یا شاہ مدینہ واللہ واللہ منم عاشق شیدا مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد اللہ کے محبوب ہے پیارے ہیں محمد کون نے کیا
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا. اور یہ ایک درخواست ہے جو بچیوں کے اس کلام کے ذریعے. آفاق بھائی آپ کا بلاوا آیا, آپ نے عمرے حج کی سعادت حاصل کی ہے ابھی تک؟ ماشاء اللہ. تو ناظرین کرام, یہ ہم جو باقی لوگ ہیں چونکہ یہ ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں, تو یہ ہماری طرف سے بھی ایک درخواست ہے آقا کے دربار میں کہ بلاوے کے منتظر ہیں آقا, کرم کی ایک نظر فرمائیے. وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی منصور, کیونکہ یہاں پہ جو محفل سجی ہے اور جس نوکری پہ ہم بیٹھے ہیں, تو یہ جو سارا تعلق ہے نا, یہ عشق کا, روح کا ہے اور خلق خدا کا ہے. تو جس بندے کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ عشق پیدا ہو گیا نا, تو اس کی تو زندگی ایسی ہی سنور گئی. بالکل ایسا ہی, کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہمارے پاس, اور وینس ٹی وی کی جانب سے ماہ ربیع اول کی ٹرانسمیشن کنٹینیو ہم لوگ آگے بھی کریں گے. تو میں چاہوں گی کہ آپ جی میں اس بات کو مکمل کر دوں اور اپنی طرف سے اجازت بھی لے لوں. ناظرین کرام, آج سے ہم نے اپنے اس مارننگ شو کا آغاز کیا ہے, وینس مارننگ وائبس کا, اور ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم نے ان ساعتوں میں, ان گھڑیوں میں, ان دنوں میں اس پروگرام کا آغاز کیا ہے جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں, اپنے آقا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں, اس رحمت للعالمین کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے کہ پیروی کر لو گے تو آسان ہو جاؤ گے. تو آپ سے درخواست صرف اتنی ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے, جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کیجئے تاکہ ہم انہیں ہر نئے روز کے ساتھ بہتر کرتے چلے جائیں. میں ایک دفعہ پھر وینس ٹیلی ویژن اور اس کے تمام بڑوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ مارننگ شو پیش کریں. اور ندا, ہم دونوں اجازت لیں گے ناظرین سے اس بات کے ساتھ کہ ایک دعا ہے جو ہم جس میں سب شریک ہونا چاہیں گے. ناظرین کرام, آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں. آفاق بھائی دعا پہ اختتام کرتے ہیں. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا, ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا, سر سے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, کر دے سب پر مہربانیاں, دور ہو جائیں سب کے غم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسماں مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا, سب پر تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, سب کی سنتا ہے فریاد تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم.